جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگرچہ آج کچھ اور اہم خبریں بھی ہیں، لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کو، جیل سے اوپن لیٹر کہہ لیں، جو ان کے میڈیا کی طرف سے ریلیز کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے انہوں نے التجا کی ہے کہ وہ جو بہت ساری زیادتیاں جو ہیں ظلم یا کسٹڈی میں ہو رہے ہیں یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہو رہی ہیں، اور ان کے ورکرز کے ساتھ، پارٹی لیڈروں کے ساتھ، خود ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں ان کا مداوع کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے جو ان کی پاورز، انہوں نے کہ آپ کے پاس پاورز ہے 184(3) کے تحت، جس کو سو موٹو پاورز کہا جاتا ہے، جس کے اگینسٹ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو اس وقت بھی عدالتوں میں گئے تھے جب یہ لا بل بنا تھا کہ چیف جسٹس جو اکیلے اس کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم سو موٹو لے سکتے ہیں یا نہیں، وہ بلکہ ایک انہوں نے کمیٹی بنائی تھی جس میں 2 اور سینئر ججز بھی ہوں گے۔ اس وقت بہت سارے اعتراضات کیے گئے تھے اور ان پاورز کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا تھا عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کی سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن آج وہی پاور جو ہیں خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو انووک کریں، جس میں بہت سارے انہوں نے ایک اس میں لمبی لسٹ بتائی ہے کہ کیسے کیسے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، بڑی اہم چیزیں خدا کا کرنا دیکھیں کہ یہی مطلب عجیب بعض وہ بندہ ڈر جاتا ہے، ڈرنا بھی چاہیے آپ کو تقدیر سے، قسمت سے، کہ کہاں سے تخت سے فرش سے عرش پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ کہ یہ عمران خان صاحب 3 سال پہلے جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے، اور یہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف انہوں نے ریفرنس فائل کیا تھا کہ ان کو نکالیں یہاں سے، جج ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط جج ہیں، انہوں نے فیصلہ غلط دیا تھا، اداروں کی بڑی ہماری وہ بدنامی ہو گئی تھی فیض آباد دھرنے میں، اور ان کو نکلوانے کے لیے مطلب کسی حد تک بھی گئے تھے خان صاحب، عارف الوی صاحب یا پی ٹی آئی، جو کتنی گالی گلوچ، کتنا ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا۔ آج اللہ کی قسمت دیکھیں، مطلب ڈر لگتا ہے اور بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ آج عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، قاضی صاحب وہ چیف جسٹس ہیں، اور وہی عمران خان صاحب قیدی کے طور پر وہ لیٹر لکھ رہے ہیں ان کو چیف جسٹس کو، جو ہماری پارٹی کے ساتھ یہ جو فلاں فلاں زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ ان کو وہ کریں، ان کو انڈو کریں، آپ کو کرنا چاہیے۔ اور باقی قاضی صاحب کو اس خط پر میرا یہ خیال ہے ان کو اس کے کنٹینٹ پہ اور ان کی پارٹی کو باقاعدہ ان کو سننا چاہیے، اور جہاں ریلیف ان کو دیا جا سکتا ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ اور مزے کی بات جو اس میں جو اہم ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیمرا کو یہ کہیں کہ وہ ٹی وی چینلز کو ہدایات کریں کہ وہ یہاں پر ہماری پارٹی کا پوائنٹ آف ویو، ہماری پارٹی کے جو لوگ ہیں اس حوالے سے ان کو بھی وہ ملنی چاہیے، ان کو ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے جب وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، وہ بار بار کہتے تھے ٹی وی چینلز کون دیکھتا ہے، یہ جی شام کے شوز ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں سارے لوگ، اب ان کی ویورشپ ہی نہیں رہی۔ اس وقت یوٹیوبرز کی بات کرتے تھے کہ یوٹیوبرز کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹی وی چینلز کا کیا دور ہے۔ آج خان صاحب جو ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ پیمرا کو کہیں جی کہ ہماری پارٹی کو بھی وہ ٹی وی چینل جو ہیں وہ ان کو پراپر طریقے سے وہ نہیں دے رہے، ان کو کوریج نہیں دے رہی، ریپرزنٹیشن نہیں مل رہی، ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہا۔ بہرحال یہ علیحدہ چیزیں ہیں، اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ابھی کی بات ہے، کل پرسوں کی بات ہے، میں لمبی بات نہیں کہہ رہا، کہ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے اور انہیں قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف پورے کا پورا ہمارے ٹویٹر پہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے دھول اڑائی ہوئی تھی، کیا دنیا جہاں کی باتیں نہیں کی گئیں یا ان کے خلاف کاروائیاں کرنے کی کوشش کی گئیں، ریورس ہوئی ہیں چیزیں۔ آئی خان صاحب انہیں سے جسٹس مانگ رہے ہیں، یہ تو ایک چیز ہے۔ ایک اور جو بڑی اس کو دل دکھانے والی چیز ہے، جو اصل آج آپ کی سٹوری کا میرا مقصد ہے کرنے کا، وہ یہ ہے جو نواز شریف صاحب کا پاناما کیس کے حوالے سے ان کو بری کیا گیا ہے، اور جس طرح کا نیب کا رول رہا ہے، مس ہے، اٹس مطلب وہ کہتے ہیں شیم فل، ایک چھوٹا لفظ ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ اٹس اے شیم فل، ایک جو ان کا کردار تھا، جو ان کے افسران نے کیا، جس طریقے کی عدالت کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، جس طریقے سے مطلب ایک وہ کہتے ہیں کوئی تھوڑا سا کوئی طریقے سے بھی ہو سکتے تھے، اگر آپ نے کرنا بھی ہے، بلڈوز کرنا بھی ہے سسٹم کو، قانون کو، چیزوں کو۔ مان لیا جی میاں صاحب کے ساتھ ساری غلطیاں ہوئی تھیں، زیادتیاں ہوئی تھیں، لیکن میاں صاحب کے وکیلوں کو ثابت کرنے دیں نا یہ بات۔ اگر نیب جو مطلب پراسیکیوٹر تھے جنہوں نے سزائیں دلوائی تھیں، آج وہ ان کو میاں صاحب کو خود معصوم ثابت کرنے گئے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں میاں صاحب مان لیا جی بالکل فرشتہ ہیں، انہوں نے زندگی میں کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے، آپ اور میں ہی کرتے ہوں گے سارے غلط، میاں صاحب نے نہیں کیا ہوگا، مان لیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا نیب کا کام تھا کہ وہ ان کو سزائیں دلوانے کے بعد اگر آپ کو لگتا تھا کہ میاں صاحب کو کوئی سزا نہیں بنتی، تو جب انویسٹیگیشن کر رہے تو اسی وقت ڈٹ جاتے ہیں نا کہ ہم نہیں مانتے۔ اس وقت کہتے، اس وقت بھی دباؤ تھا آپ پہ کہ میاں صاحب کو سزا دینی ہے بقول آپ کے، اب بھی دباؤ ہے کہ میاں صاحب کو ہم نے ان کو کلین چٹ لے کر دینی ہے۔ مطلب اس ملک میں کوئی ایک آدھ بندہ بھی نہیں رہ گیا جو تھوڑا سا اپنے مطلب یہ پراسیکیوٹر کے، رات میری بات ہو رہی تھی، شاہ خاور صاحب جو ہیں وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، سیفر کیس کے وہ ہیں، وہ پراسیکیوٹر ہیں، انہوں نے یہ بات مانی کہ یہ موجودہ ٹیمیں جو ہیں سو نیب کی بڑے بڑے افسران جو پراسیکیوٹر ہوں یا ان کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ، انہوں نے ہی میاں صاحب کو سزائیں دلوائی تھیں۔ آج وہی جا کے وہ کورٹ سے ان کو بری کروا رہے ہیں۔
مطلب کیا پراسیکیوٹر جو ہیں، اس پراسیکیوٹر جنرل جو ہیں یا ان کے لا آفیسر جو ہیں جو متسارے تھے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر ہم اس وقت غلط تھے یا آج غلط ہیں. کسی ایک وقت تو غلط تھے نا. جب آپ غلط تھے پھر کوئٹ کر جائیں. آپ کہہ دیتے کہ سر یہ میرا استعفیٰ ہے، میں تو نہیں جا رہا سپریم کورٹ میں، ادھر وہاں پہ اس میں یہ عدالت کو میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو بری کر دیں کیونکہ ہمارے فیکٹس غلط تھے. 7 سال تک اسی کیس کو آپ نے چلایا ہے. مطلب 2017 سے شروع ہوا نا یہ، بلکہ 2016 میں آیا تھا پاناما جو ہے، مجھے یاد پڑتا ہے اپریل وغیرہ میں. اس کے بعد عدالتوں میں چلا، 2017 سے چلے لے گئے جب نیب کے پاس ہے، عدالتوں سے ہوتے ہواتے کرتے کراتے. آپ نے کتنا اس پہ وسائل خرچ کیے ہیں، کتنے آپ نے گھنٹے لگے ہیں، کتنے دن. 7 سال بعد آپ نے سارا پروسیس کو ریورس کر دیا، ود ان سیکنڈز کیا. اور کرنے والا کون ہے؟ نیب ہے. لاکھ کہتے نہیں ہمارے پہ اوپر پہ دباؤ، تو دباؤ کو آپ لیتے، انکار کرتے، چھوڑ دیتے. مطلب آپ جو بندہ اس کو کوئٹ کرنے پہ آ جائے اس پہ کیا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے؟ مطلب میں جرنلسٹ ہوں، میرے اوپر بھی کئی دباؤ آتے ہیں چینلز پہ، کئی دفعہ آئے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا. کئی دفعہ وہ میں نے چھوڑ دیا. یہ میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کر رہا، میں نہیں چیزیں اندر ریکارڈ ہے. آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ ان کی مہربانی چلیں، انہوں نے بات مان لی تھی. باقی چینلز والے تو نہیں کہیں کہ آفتاب اقبال صاحب نے کہا تھا جب آپ ٹی وی میں نے چھوڑا تھا کہ روف نے کیوں چھوڑا تھا. لاکھوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں، 100 نہیں ہوتا، 7 ڈیجٹ سیلریز ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. تو میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ جو مجھے آفتاب اقبال صاحب کہہ رہے ہیں میں نے وہی کرنا ہے، یا میرے خیال میں وہ کام میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں کرنا چاہیے. میں نے ایک سیکنڈ فیصلہ کیا تو چھوڑ کے آ گیا تھا. میں اس لیے اپنی مثال دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، اور بھی بڑے سارے لوگ ہیں. میں اکیلا جیمز کومی، یہ ایف بی اے کے ڈائریکٹر، ان کو ٹرمپ صاحب نے بلایا کہ بھائی جان میرے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں کہ رشیا کے ساتھ مل کے ہم نے کوئی الیکشن کی جو وہ ٹیمپرنگ ہوئی تھی ان کی، آپ کو یاد ہوگا. تو ایف بی اے اس وقت انویسٹیگیشن کر رہی تھی. تو انہوں نے ٹرمپ، اور یہ 10 سال کے لیے ہوتے ایف بی اے کے ڈائریکٹر چیف، 10 سال، 1-2 سال بھی نہیں ہوتا، 4 سال بھی ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جناب کہ میں آپ سے لائلٹی کی توقع رکھتا ہوں. ٹرمپ نے کہا اپنے اس ایف بی اے کے ڈائریکٹر کو، جیمز کومی کو. تو مطلب یہ تھا کہ تم یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میرا ساتھ دینا تھا. جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے نا آنکھ ماری کے بھی ہمارا چلتا ہے سلسلہ، ذرا دیکھ لینا یار. پتہ جیمز کومی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نو سر، آپ مجھ سے لائلٹی کی توقع نہ کریں، آپ مجھ سے آنیسٹی کی توقع رکھیں کہ آئی ول بی آنیسٹ ان مائی انویسٹیگیشن. اف یو آر انوسینٹ آئی ول سے یو آر انوسینٹ، اف یو آر گلٹی ایز پریزیڈنٹ آئی ول سے یو آر گلٹی. اس کو ٹرمپ صاحب نے شام کو جا کے اس کو برطرف کر دیا. 6 سال پڑے ہوئے تھے سر، وہ گھر چلا گیا. وہ اس نے کہا غلط کام نہیں کروں گا میں. تو ہمارے یہاں اس طرح کا ڈی این اے کوئی نہیں ہے کسی ایک افسر میں، پراسیکیوٹر میں، چیئرمین میں، کسی لا افسر میں. یا نوکریاں کر رہے ہیں ہم سارے، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. مطلب مجھے اس چیز کی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب پھر میں بار بار دہرا رہا ہوں، میں انہیں پہ نیب پہ کے پیچھے جا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ثابت آپ نے کی تھیں. آپ لوگوں نے سٹینڈ لینا تھا وہاں پہ، آپ نے کھڑے ہونا تھا. اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے ایکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا نہیں ہے. اس قوم سے کتنے پیسے آپ نے اس قوم کے لگائے؟ میں ذرا آپ کو ڈیٹا دوں نا. ذرا ہمارے وہ دوست ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑے اچھے رپورٹر ہیں، از اے گڈ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، زاہد کشکوری صاحب. کوئی ڈیٹا میں ان کا دیکھ رہا تھا جو انہوں نے شیئر کیا. کوئی ڈیٹا ذرا سننے والا ہے جناب، کہ پناما کیس کی انویسٹیگیشن 2016 میں شروع ہوئی ہے. اس پر صرف پناما پر جو نواز شریف صاحب اور فیملی کا 1 بلین روپیز نیب نے خرچ کیا ہے. 1 بلین، 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے نیب نے صرف ان کی انویسٹیگیشن، جن کے کیسز خود انہوں نے ختم کروائے ہیں. اس کے بعد جناب آگے چلیں، اس کیس پہ 95 اس کی ہیئرنگز ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اسی کیس کی، میاں صاحب کی پناما کی 95 ہیئرنگ ہوئی، جس پہ 230 گھنٹے لگائے گئے. 230 گھنٹے. اب لگا لیں دن کتنے بنتے ہیں، 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے میرا خیال ہے، دن رات اگر ملا لیں آپ سارے، 12 گھنٹے کا دن لگائیں سماعت وائز، تو 12 کو 230 پہ آپ جمع تفریق خود کر لیں جناب. جس پہ ججز ہوئے، ہم جرنلسٹ کا، یہ تو صرف نیب کا خرچہ بتا رہا ہوں نا. جو آپ کے ہمارے وسائل، ہمارے چینلز کے، اخباروں کے، ٹائم رپورٹنگ، ہم گئے پروسیڈنگ شوز کیے، بلا بلا پھٹے چلائے، بریکیں خبریں چلائیں، ان کو چھوڑ دیں، وہ ہماری علیحدہ تنخواہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں. اس کے بعد جناب 2 غیر ملکی فنڈز کی انہوں نے وہ لی تھیں، ان کی خدمات لی گئی تھی کہ پناما میں ہم نے ان سے ڈاکومنٹس لینے ہیں. وہ پیسے چوٹی کے وکیل انہوں نے ہائر کیا جناب، کہ وہ آئے بڑے بڑے وکیل کے جناب، میاں صاحبان کو سزائیں دلوا بھی دیں. 7 سال تک اس کیس کے تانے بانے دنیا جہاں کے ہر کیس سے ملائے گئے. جی اس سے بڑا کیس تو آیا نہیں ہے جی، مدر آف فالس کیمز وہ ہو گیا. پھر امریکہ سے لے کے متحدہ عرب امارات، قطر، لندن تک، اور دنیا کے کتنے ملکوں کو لیٹرز لکھے گئے، اور وہاں سے بھی انویسٹیگیشن کی گئی. آخر پہ کیا ہوا؟ کل باعزت سارے بری ہو گئے. سر آپ کا کیا خیال ہے باعزت بری ہونے کے لیے؟ مطلب اگر میاں صاحب کو بے گناہی کا اتنا یقین ہوتا تو 4 سال لندن بیٹھے رہتے. وہ اگر سارا پروسیس اتنا آسان تھا تو آج پہلے نہ کروا لیتے، بھائی صاحب کے دور میں کروا لیتے، نہیں کیا. اس طرح اگلے مزے کی بات، پاکستان میں یہاں پہ یہ 50 پاکستانی میگا کرپشن سکینڈل تھے، جن میں جو اماؤنٹ انوالو تھی 900 ارب روپے. یہ نیب کے فگر ہیں، یہ میں نہیں دے رہا، نہ آپ دے رہے ہیں. نیب کے فگر تھے
کہ 900 بلین روپیز کے کیسز سے 50 یہ میگا کرپشن کیسز جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹے ہیں ان بڑے لوگوں نے جناب. اس میں سے انہی کیسز میں مدد لینے کے لیے ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. نیب افسران نے 11 ملکوں کے 46 انہوں نے دورے کیے، بیرون ملک دورے کیے افسران نے، نیب والوں نے، جو کل کہہ رہے تھے ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں میاں صاحب تو بالکل از آل رائٹ. اس کے بعد ان کے دورے پہ بیرون ملک جو گئے اس پہ 36 کروڑ روپے نیب حکام کے ان کے دائروں پہ خرچ ہوا، جس میں آپ کی بزنس کلاس کی ٹکٹیں، پھر وہاں پہ ہوٹلوں میں رہائش، پھر ٹی اے ڈی اے بھی آپ کو ڈالروں میں ملتا ہے، پھر گاڑیاں لینی ہے، پھر رہنا ہے، پھرنا ہے، شاپنگ کرنی ہے، ان پہ پیسے لا کے. پھر بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب وہ مصروف جو ہیں وہ اس کے وہ یاد اور ریکوری یونٹ کے وہ سربراہ تھے جناب. انہوں نے 20 غیر ملکی دورے کیے انہوں نے کہ میں جا رہا ہوں بیرون ملک سے، ہم پیسہ ہم جناب اس پہ واپس لائیں گے. جن ملکوں کو دورے کیے اس میں سوئٹزرلینڈ، بیجنگ، لندن، امریکہ وغیرہ شامل تھے، اور 13 کروڑ پہ خرچ ہوا سر ان پہ، ان کے دوروں پہ. یہ جو ہمارے شہزاد اکبر صاحب تھے، ان لوگوں کو کم از کم جو گرفتار ہوئے تھے ان کو 5300 سے زائد دنوں تک ان کو جیل میں رکھا گیا سر. اب تک مزے کی چیز جو ہے 28 بلین روپیز خرچہ کر چکا ہے نیب ان انویسٹیگیشن میں بڑے لوگوں کی کرپشن پہ، 28 بلین، اور ریکوری صفر ریکوری ہوئی. 28 ارب روپیہ لگایا ان لوگوں نے، جو کہہ رہے تھے کہ اربوں روپے 1100 ارب ہے، کوئی 900 ارب ہے. سنتے ہیں ذرا سر. اور پلس مزے کی بات یہ ہے کہ اب تک 2004 سے اب تک نیب نے 67 بلین روپیز انہوں نے خرچ کیے. 67 ارب روپے خرچ کر چکا ہے نیب اب تک انویسٹیگیشن کے نام پہ، کہ سیاستدانوں نے کرپشن کی ہے، سول ملٹری نے کی، آپ نے کی، میں نے کی، فلاں نے کی، ریکوریاں کروائیں گے، کیسز کریں گے. 67 بلین روپیز خرچہ کر چکے ہیں. اور سزائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ریکوریاں بھی آپ کے سامنے ہیں سر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ریفرنس فائل 5000 سے زائد ریفرنسز فائل کیے، اور بیرون ملک سے مطلب 67 ارب روپیہ آپ کہیں یا 28 ارب روپیہ کہیں، یا وہ جو 1 کروڑ روپیہ آپ کا حال ہے کہ انہوں نے اس پہ لگایا تھا پناما پہ. یہ کتنے ریکوریاں بیرون ملک پاکستان سے ہوئی ہیں؟ ذرا سننی ہے گا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے. اتنے بلینز روپیز خرچ کرنے کے بعد جو ریکوری ہوئی ہے بیرون ملک سے وہ 2.5 کروڑ روپے ہے. یہ کیسا ہے؟ 2.5 کروڑ روپے کی ریکوری ہوئی ہے. اور جناب ابھی میرا خیال اتنے کافی آپ کے لیے، حالانکہ خبریں تو اور بھی ہیں، کہ 179 میگا کرپشن کیسز ہو ان پاکستان جس کا نام اس میں نہیں تھا. 1100 بلین روپیز کا ان پہ الزامات تھے. یہ میں نے آپ نے نہیں لگائے، نیب نے لگا ڈاکومنٹ سے، اور یہ انہوں نے ریفرنسز فائل کیے. آپ نے سنا کبھی کدھر گئے 179 میگا کرپشن کیسز کدھر گئے، کہاں پہ گئے؟ اس وقت یہ سپریم کورٹ ان کی منگواتی ہوتی تھی، ان کی لسٹیں منگواتی ہوتی، کیا بنا، کیسے بنا، وہاں پہ روب دبدبے. انہوں نے آرام سے سارے آئے ہیں ملیا میٹ کر کے. اور جنرل مشرف ہے تو بینظیر بھٹو کے ساتھ این آر او کر لیا، نواز شریف صاحب ہیں تو ان کے ساتھ، ان کا موجودہ اس کے ساتھ این آر او ہو گیا. پھر کہتے ہیں ہمارے کو ثبوت لاؤ. جب ان کو سزائیں مل گئیں، ثبوت آ گئے، اسی وجہ این آر او کر لیتے ہیں یا ڈیلز کر لیتے ہیں کہ ساری گل ہو گئی ہے. اس کے بعد ہمیں چڑھاتے ہیں جی بتائیں جی کدھر ثبوت ہیں. پھر ہمیں چڑھاتے ہیں، آپ کو ہمیں چڑھا، آپ بھی ہمیں چڑھاتے ہیں. کدھر یہ باتیں کرتے ہیں؟ میں باتیں کر رہا ہوں، یہ میرے فگرز فیکٹس اینڈ فگر ہیں. اس سے زیادہ خوبصورت ملک کیا ہو سکتا ہے سر؟ مزے کریں جناب، انجوائے کریں.